السلام علیکم ناظرین، یہ ترنول ہے اور آج ہم آپ کو ترنول سے سی پیک تک سفر کرائیں گے تاکہ آپ کو اس روٹ کا بھی نالج مل سکے۔ ترنول پھاٹک انتہائی مشہور پھاٹک ہے جو جی ٹی روڈ پر واقع ہے، اور یہ یہاں سے لیفٹ روڈ جو ہے نا فتح جنگ کو نکلتی ہے، جسے فتح جنگ روڈ بولتے ہیں۔ ابھی یہاں سے بالکل دائیں طرف ترنول کا ریلوے اسٹیشن ہے، جہاں پہ مہر ایکسپریس اور کوہاٹ ایکسپریس ان دونوں کا سٹاپ ہے۔ ترنول سے جو سی پیک کا پوائنٹ ہے، جہاں سے سی پیک پہ آپ سفر سٹارٹ کر سکتے ہیں، یہ 10 کلومیٹر ہے، اور آج ہم آپ کو یہ سارا 10 کلومیٹر کا پیچ ٹریول کرائیں گے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں آگاہی حاصل ہو سکے۔ ترنول پہلے زمانے میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہوتا تھا، اب تو یہ شہر بن چکا ہے کیونکہ بہت زیادہ یہاں آبادی پھیل چکی ہے اور افغان باشندے کافی تعداد میں ترنول میں رہتے ہیں۔ ناظرین، یہ آپ دائیں طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوہاٹ ایکسپریس گزر رہی ہے، اور یہ اتفاق سے اس ٹائم پر ہمیں نظر آئی ہے، اور یہ ڈیلی یہاں سے گزرتی ہے۔ اس کے علاوہ مہر ایکسپریس بھی یہاں سے گزرتی ہے، اور دونوں کے یہاں پہ سٹاپ ہیں، اور آپ یہاں سے ٹکٹ لے کر اس پر بیٹھ سکتے ہیں۔ ترنول سے سی پیک جانے کے لیے آپ کو فتح جنگ روڈ پہ ٹریول کرنا پڑتا ہے، اور تقریباً یہ سارا جو ٹریول ہے اس کے اطراف آبادی ہے اور مارکیٹیں ہیں، کیونکہ یہ سارا علاقہ آباد ہو چکا ہے، اور کچھ نئی ہاؤسنگ اسکیمیں بھی بن گئی ہیں، جس کی وجہ سے یہاں بہت رش ہوتا ہے۔ ابھی ہم چونکہ تھوڑا ارلی ٹائم پہ سفر کر رہے ہیں، اس لیے مارکیٹ ابھی بند ہیں اور ٹریفک بھی کم ہے، جس کی وجہ سے ہم ذرا تیزی سے ٹریول کر رہے ہیں، ورنہ جو لوگ یہاں سے گزرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہاں کافی ٹائم ضائع ہوتا ہے اور ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے۔ جب سے ممتاز سٹی اور ٹاپ سٹی کا نیا روٹ بنا ہے، تو جن لوگوں کے پاس پرائیویٹ اپنی کارز ہیں وہ اب سارے لوگ ادھر ہی شفٹ ہو گئے ہیں، وہ اب ترنول نہیں آتے، تو اس وجہ سے ان کو بھی فائدہ ہو گیا ہے، اور اس لوکل کو ان کو یہ فائدہ ہو گیا کہ تھوڑا سا ٹریفک کا بوجھ کم ہو گیا ہے، یعنی تقسیم ہو گیا ہے۔ 50% اب ٹریفک جو ہے وہ دھما پھاٹک سے ممتاز سٹی اور ٹاپ سٹی کی طرف نکل کر اسلام آباد چلی جاتی ہے، جس سے ان کو تو فائدہ ہے ہی ہے، ساتھ اس روڈ کے لوگوں کو بھی فائدہ ہو گیا ہے کہ دباؤ کم ہو گیا ہے ٹریفک کا۔ یہ جو ترنول روڈ ہے، ترنول سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہ کوہاٹ بائی پاس تک، خوشحال گڑھ برج اور آگے کوہاٹ شہر کا جو بائی پاس ہے وہاں تک سارا فیڈرلائز روڈ ہے، یعنی N80 کہلاتا ہے، اور یہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے پاس ہے، اور NHA اس کی نگرانی کرتی ہے، اور اس میں جو 2 سے 3 ٹول پلازا ہیں وہ بھی NHA کے انڈر ہیں، اور اس کی مرمت اور دیکھ بھال کا ذمہ داری بھی NHA کے پاس ہے۔ 2 مرتبہ NHA نے اس روڈ کو PSDP میں ڈالا، لیکن فنڈز کی کمی کی وجہ سے اس پروجیکٹ کو ڈویلائز ابھی تک نہیں کیا جا سکا۔ ابھی ریسنٹلی بھی NHA نے اس روڈ کو ڈویلائز کرنے کے لیے PSDP میں ڈالا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اس کو کام کا آغاز کرتے ہیں یا نہیں۔ اس پروجیکٹ میں سب سے جو مین ہے وہ ترنول پھاٹک کا اوور ہیڈ برج ہے، کہ جب ترنول پھاٹک کا اوور ہیڈ برج بن جائے گا تو پھاٹک والا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ترنول سے لے کر فتح جنگ شہر تک اس کو 2 رویہ کرنا ہے، ڈویلائز کرنا ہے، اور فرسٹ فیز جو انہوں نے بنایا ہے کہ
ترنول سے لے کر دھما پھاٹک تک اس کو ڈویلائز کر دیا جائے، کیونکہ یہاں پہ ٹریفک کا دباؤ زیادہ ہے اور اطراف میں نئی ہاؤسنگ اسکیمیں بن گئی ہیں اور بہت زیادہ رش ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے فرسٹ فیز میں اس کو دھما پھاٹک تک ڈویلائز کیا جائے گا اور پھر سیکنڈ فیز میں یہ فتح جنگ تک ہوگا۔ ترنول سے فتح جنگ شہر کا فاصلہ 30 کلومیٹر ہے، 30 کلومیٹر کا یہ سفر ہے فتح جنگ تک، جو آج سے 10-12 سال پہلے بڑی آسانی سے آدھے گھنٹے میں طے ہوتا تھا۔ اب یہ حال ہے کہ ترنول سے فتح جنگ آپ جائیں تو پورا گھنٹہ لگتا ہے، گھنٹے سے بھی زیادہ لگ جاتا ہے۔ اگر رستے میں جو 2 پھاٹک آتی ہیں، دھما پھاٹک اور فتح جنگ پھاٹک، اگر دونوں میں سے ایک آدھ کوئی آپ کو بند مل جائے، بالخصوص اگر دھما پھاٹک کلوز ہو، تو پھر یہ گھنٹہ آپ کا 1.5 سے 2 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ابھی جہاں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دائیں طرف بہت ایک نئی مشہور ہاؤسنگ اسکیم ہے، ٹیلی گارڈن اس کو کہتے ہیں۔ آگے اس کا دیوار ساتھ ساتھ چل رہی ہے، یہ تقریباً 1 سے 2 کلومیٹر تک اس کی دیوار چلتی ہے، تو ٹیلی گارڈن گزری ہے جو کافی مہنگی ہاؤسنگ اسکیم ہے۔ اور ابھی ہم نوگزی ولیج سے گزر رہے ہیں، یہ کافی مشہور گاؤں ہے نوگزی، اور نوگزی ولیج سے جیسے ہی آپ آگے گزرتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پر پھر فیصل ٹاؤن آ جاتا ہے۔ فیصل ٹاؤن بھی بہت تیزی سے ترقی کرتا ہوا ایک ٹاؤن ہے، اور یہاں پہ بھی کافی زیادہ کاسٹلی ریٹ ہیں زمینوں کے۔ فیصل ٹاؤن کے ساتھ ہی پھر موٹر وے کا ٹول پلازا ہے، جس کو ڈھوک حمیدہ سٹاپ کہتے ہیں، تو ڈھوک حمیدہ موٹر وے ٹول پلازا سے آپ M1 پر جا سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص ترنول سے M1 پشاور موٹر وے پہ جانا چاہے تو وہ ڈھوک حمیدہ والا جو انٹرچینج ہے، جس کو ترنول فتح جنگ انٹرچینج کہتے ہیں، وہاں سے وہ M1 پر اپنا سفر جاری رکھ سکتا ہے۔ یہ آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ فیصل ٹاؤن کے بڑے بڑے پلازا زیر تعمیر ہیں، اور یہاں پہ بکنگ کا پروسیس جاری ہے، اور انویسٹرز یہاں کافی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں آپ یہ بورڈ آپ دیکھ ہی رہی ہیں لیفٹ سائڈ پر، یہ موٹر وے کا اور ٹول پلازا آ گیا ہے، تو جو یہاں سے اگر آپ ٹورڈز لاہور جانا چاہیں گے تو پہلے یہ اس لوپ سے لیفٹ ہوں گے ٹورڈز لاہور جانے کے لیے، اور اگر آپ نے پشاور جانا ہے M1 پر تو آگے جو مین موٹر وے کا برج ہے اس کو کراس کریں گے، اور اس کو کراس کر کے پھر آپ لیفٹ ہو کر اوپر M1 ٹول پلازا جو ہے پشاور کا، اس پر داخل ہو سکیں گے۔ یہ ابھی مین موٹر وے کا یعنی M1 کا برج آ گیا ہے، جس کے نیچے سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہاں سے پشاور کے لیے آپ کو لیفٹ ہونا پڑے گا، پھر آپ M1 پر جا سکیں گے۔ ابھی تھوڑے فاصلے کے بعد ہم دھما پھاٹک پہنچ جائیں گے، جو کافی مشہور زمانہ پھاٹک ہے، اور یہاں پہ اکثر ٹریفک جام کا مسئلہ رہتا ہے۔ تاہم کچھ عرصے سے اب ٹریفک پولیس کے اہلکار کی ڈیوٹیاں چونکہ یہاں لگ گئی ہیں، جس کی وجہ سے پہلے سے صورتحال بہتر ہو گئی ہے۔ ابھی ہم جہاں سے گزر رہے ہیں یہاں لیفٹ سائڈ پر شالیمار ٹاؤن ہے، اس کا مین گیٹ ہے۔ شالیمار ٹاؤن بھی ایک نجی ہاؤسنگ اسکیم ہے جہاں مکانات زیر تعمیر ہیں۔ ابھی ہم دھما پھاٹک پہنچنے والے ہیں، اور اس سے پھاٹک سے پہلے ہی وہ ٹرن ہے لیفٹ سائڈ پر، جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ اب لوگ جو فتح جنگ کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں وہ اب یہاں سے ممتاز سٹی، اور یہ آپ لیفٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ممتاز سٹی اور ٹاپ سٹی والے انٹرچینج سے یہاں سے گزر کے سیدھا کشمیر ہائی وے پر چلے جاتے ہیں۔ ترنول انہوں نے جانا چھوڑ دیا ہے جن کی اپنی کاریں ہیں۔ یہ ابھی ہم دھما پھاٹک سے گزر رہے ہیں، اور لکیلی یہ ابھی اوپن ہے،
تو ورنہ اگر یہ بند ہو تو کافی ٹائم یہاں لگ جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ دھما پھاٹک کراس کرتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ فضائیہ کی مشہور ہاؤزنگ اسکیم ہے، فضائیہ ہاؤزنگ سٹی ہے، تو یہ تقریباً آباد ہے، بہت کم پلاٹس یا مکانات رہ گئے ہیں، اور یہ اس کا بھی مین گیٹ آنے والا ہے فضائیہ کا رائٹ سائڈ پر، تو یہ بھی ایک مشہور اسکیم ہے۔ ابھی ہم دھما جو گاؤں ہے یہ اس کے سٹاپ سے گزر رہے ہیں، ہمارے لیفٹ سائڈ پر دھما ویلیج ہے، اور یہ یہاں سے ایک لوکل روڈ ایئرپورٹ کی طرف بھی جاتی ہے جو نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، لیکن چونکہ آگے پھر ایئرپورٹ کی دیوار ہے اور فینس لگی ہوئی ہے اور سیکیورٹی ہے، لہذا آپ آگے نہیں جا سکتے، لیکن اس کے قریب تک آپ جا سکتے ہیں۔ وہاں چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں اور لوگ آباد ہیں اور ان کی زمینیں ہیں وہاں پر۔ ابھی ہم تھوڑی دیر میں جہاں سے گزریں گے وہاں کے لیفٹ سائڈ پر بھی ایک ہاؤزنگ اسکیم ہے، اور اسی طرح تھوڑا سا اور آگے جائیں تو رائٹ سائڈ پر منسٹری آف کامرس کی ہاؤزنگ اسکیم ہے۔ تو فتح جنگ روڈ ناظرین جو یہ ہاؤزنگ اسکیموں کے حوالے سے پورے ملک میں مشہور ہے، بہت زیادہ ہاؤزنگ اسکیمیں ہیں اس روڈ پر، اور یہ انتہائی کاسٹلی روڈ ہے، یعنی فتح جنگ روڈ کے اطراف زمین خریدنا یا پلاٹ خریدنا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ کافی کاسٹلی ہے۔ ابھی ہم ناظرین اپنی منزل پر تقریباً پہنچ چکے ہیں۔ تھوڑی دیر میں سی پیک کا وہ جو مین ایریا ہے جہاں کے نیچے سے سی پیک M14 ہکلہ ڈی اے خان موٹر وے گزر رہی ہے، وہ برج آنے والا ہے، اور یہ فتح جنگ روڈ پر جو 4 لین برج ہے یہ حال ہی میں مکمل ہوا ہے، اور اس کو یہ اگرچہ 2 لین یعنی سنگل روڈ ہے، لیکن اس کا جو سی پیک کا برج ہے وہ 4 لین تعمیر کیا گیا ہے۔ تو ناظرین یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ برج آ چکا ہے اور ہم سی پیک پر پہنچ چکے ہیں۔ اگر آپ نے میاں والی یا ڈی اے خان کی طرف جانا ہے تو آپ یہاں سے لیفٹ ہو کر موٹر وے پر جا سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، پلیز سبسکرائب آور چینل۔